اس طرح سے اب یہ فیصلے نہیں ہوتے کہ آپ نے کہیں بھی دیکھ لیا کہ یہاں سونا ہے یا ہیرا ہے تو ہم اسے زمین سے بس نکال ہی دیں گے, اکھاڑ پچھاڑ کریں گے. لوگ کہیں گے گد چلا گیا تو کیا مسئلہ ہے بھائی, آپ کیونکہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پوری ایک چین ہے زندگی کی. اور گد کو ہم خاکروب بھی کہتے ہیں, آپ کی صفائی زمین کی وہی کرتا ہے. جب آپ کہتی ہیں کسی جگہ کو کہ نیشنل پارک قرار دے دیا جائے تو اس میں ہوتا کیا, پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے روڈیں بنا دی ہیں, پل بنا دیے دریاؤں کے راستے میں, جو ندی نالوں کا راستہ تھا تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ 2-3 ایسے آپ اقدامات اگر آپ بتائیں کہ اگر پاکستان فوری طور پہ یہ کام شروع کر دے تو ہم آنے والی اس پوری جو تباہی ہے اس سے بچ سکتے ہیں. السلام علیکم. ایک اور پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, اگر میں یہ کہوں کہ آج کا پروگرام کچھ خاص ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وہ موضوع جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے, اور ایک وہ مہمان جس سے آج ہم اس پورے معاملے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی شبینہ فراز ہیں. آپ 15 سال سے ماحولیات سے متعلق مختلف اداروں میں لکھ رہی ہیں, جن میں BBC, ڈان اور دا تھرڈ پول جیسے بڑے نام شامل ہیں. تو شبینہ صاحبہ, ہم نے آپ کو بہت کم وقت میں مدعو کیا اور آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بات کو فوری طور پر شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے کارونجر پہاڑی سے متعلق. کیا پرابلم تھا اس میں اگر وہ اس کی نچکاری ہو جاتی اور سارے معاملہ ہو جاتا؟ یہ اتنا کچھ دنوں سے جو شور مچا ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس میں آپ کا کردار بھی بہت اہم ہے, اس پورے شور کی کیا وجہ ہے؟ آپ بتائیں ذرا, اس میں کیا ایسی اہم بات ہے؟ بہت شکریہ فہیم, یہ بہت واقعی اہم معاملہ ہے اور اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ایک تو دیکھیں, ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے بیش بہا نعمتوں سے اور وسائل سے نوازا ہے, تو ہم صرف کہتے ہیں, شاید اس پہ یقین نہیں کرتے. اچھا, کارون جہر اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے کچھ خطے اپنے مسائل کے باعث, اپنی غربت کے باعث پاکستان سے اتنے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے. تھرپارکر کا یہ علاقہ بھی میں کہتی ہوں کہ تھرپارکر سے آپ کے ذہن میں تو صحرا آتا ہے, دھول اڑ رہی ہوتی ہے, ریت اڑ رہی ہوتی ہے, درخت نہیں ہوتے ہیں, یہ سب کچھ آتا ہے نا. لیکن یہ تھرپارکر کا ایک مختلف علاقہ, ایک شہر ہے نگر پارکر, وہاں یہ آپ دیکھیے, یہ پوری پہاڑوں کی ایک سلسلہ ہے, پورا کارونجر پہاڑوں کا, جو تقریباً 29, اگر میں میری یادداشت کام کری تو 29 یا 30 کلومیٹر لمبا ہے, جو بہت زیادہ. اور ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں پاکستان کے جو پہاڑ ہیں, جیسے ہم پہاڑوں کی بات کرتے ہیں تو شمالی علاقوں کے پہاڑ ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا, تو وہ مختلف ہیں. یہ پہاڑ خوبصورت ترین پہاڑ ہے کیونکہ یہ رنگین گرینائٹ پتھر سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. یہ سرخ پتھر بھی ہیں, اس میں سبز بھی ہیں, اس میں مختلف رنگ بھی ہیں. اور جب برسات ہوتی ہے تو اس میں ہریالی بھی ہو جاتی ہے, پانی کے سوتے بھی پھوٹ پڑتے ہیں. اگر چلیں صرف اس کو چھوڑ دیں, ابھی پہاڑوں کو, صرف انسانوں ہی کی بات کرتے ہیں, تو نگر پارکر کا شہر اور ارد گرد کے جو گاؤں ہیں, جو نگر اس کارونجھر کے سائے میں ہے, اس کے دامن میں آباد ہے, تو 1.5 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کا ذریعہ معاش اور ان کا کھیتی باڑی, ان کے جانوروں کے لیے پانی, ان کے پینے کا پانی, وہ سب کچھ اس کارونجر پہاڑوں کا مرہون منت ہے. جب برسات ہوتی ہے تو یہ پہاڑ پانی جذب کرتے ہیں, یہاں چشمے بہنے لگتے ہیں, یہاں چھوٹے چھوٹے ڈیمز موجود ہیں, زیر زمین پانی جمع ہو جاتا ہے جسے وہاں کے لوگ سال بھر استعمال کرتے ہیں. اب فرض کیجئے ٹھیک آپ ہے. نے اڑا دیے سارے پہاڑ, ٹھیک ہے, تو یہ پانی کا مسئلہ ان کا ختم ہو جائے گا. یہاں ایک ویسے تو باقاعدہ اسٹڈیز یا سروے وغیرہ ہمارے یہاں کم ہی ہوتے ہیں, لیکن جو میں پڑھ رہی تھی اس کے حوالے سے میں نے لکھا بھی اس پہ بہت ہے. 100 سے زیادہ وہاں نایاب اقسام کے درخت موجود ہیں, 50 سے زیادہ, اور 100 سے زیادہ ادویاتی پودے وہاں موجود ہیں. یہ سارے وسائل ان غریب لوگوں کے ہیں جن کے لیے ویسے آپ نے کوئی دوسری چیز تو کوئی الٹرنیٹ تو مہیا نہیں چھوڑے کیا آپ نے. ہے, آپ نے کارخانے نہیں لگائے, کچھ نہیں لگائے, تو ان کا یہی ہے. پھر یہاں پر بیش نایاب قسم کے جانور موجود ہیں, پرندے موجود ہیں, جو پاکستان میں کہیں اور نہیں پائے جاتے. مثلا اگر ہم کہیں جنوبی ایشیا, صرف اگر ہم گدھ کی بات کرتے ہیں, ولچر کی, جنوبی ایشیا میں جو 9 اقسام پائی جاتی ہیں جنوبی ایشیا میں, اس میں سے 8 پاکستان میں اور 6 تھرپارکر میں پائی جاتی ہیں. اور اس میں ایک انتہائی نایاب قسم کا گدھ ہے جو درختوں پہ بسیرا نہیں کرتا, وہ ان پہاڑ کی چوٹیوں پہ بسیرا کرتا ہے.
تو آپ نے تو پھر اس کو بھگا دینا ہے وہاں سے. اچھا اب لوگ کہیں گے گدھ چلا گیا تو کیا مسئلہ ہے بھائی, آپ کیونکہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پوری ایک چین ہے زندگی کی. اور گدھ کو ہم خاکروب بھی کہتے ہیں, آپ کی صفائی زمین کی وہی کرتا ہے. ہاں گدھ ٹھیک ختم کہہ رہی ہونے ہیں. سے تو کچرا اتنا بڑھ گیا ہے, ورنہ آپ کے مویشی مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, کوے چڑیا جو بھی مریں گے وہ 2 منٹ میں کھا کے زمین کی صفائی کرتا ہے. اس کو ہم مطلب میں نے جو اسٹوری لکھی تھی تو اس میں میں نے فطرت کا خاکروب کہا تھا جی مجھے کہ یاد ہے. فطرت نے اس کو ہے نا, اس کو فطرت نے یہ کام دیا ہوا ہے. تو اس طرح سے اب یہ فیصلے نہیں ہوتے کہ آپ نے کہیں بھی دیکھ لیا کہ یہاں سونا ہے یا ہیرا ہے تو ہم اسے زمین سے بس نکال ہی دیں گے, اکھاڑ پچھاڑ کریں گے اور سب کچھ تباہ مجھے کر دیں اچھی گے. طرح یاد ہے کہ یہ پہلا اٹیمپٹ نہیں ہے جب اس طرح کے نیچکاری سے متعلق کوئی نوٹیفیکیشن کی بات چلی ہے. ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پھر مستقبل میں کبھی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا معاملہ. اچھا میں نے آپ کی ہی پوسٹ ایک پڑھی, آپ اچھا بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے کہ اسے نیشنل پارک قرار دیا جائے نا. تو ایک تو ہمیں یہ بتائیے, ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ اس علاقے کو نیشنل پارک قرار دے دیا جائے, کیرتر کو قرار دے دیا جائے. اس سے مراد کیا ہوتی ہے جب آپ کہتی ہیں کسی جگہ کو کہ نیشنل پارک قرار دے دیا جائے, تو اس میں ہوتا کیا, پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ وہی میں نے آپ کے ایک آرٹیکل لکھا تھا نیشنل پارک پہ, اور میں نے کہا تھا مجھے اس کا یاد ہے. ترجمہ مت کیجیے گا, اس کو قومی باغ مت قرار دیجیے گا. ایکچولی یہ محفوظ علاقے ہوتے ہیں, پروٹیکٹڈ ایریا ہوتے ہیں. اس کے مختلف اقسام ہیں, کچھ آبگاہیں ہوتی ہیں, کچھ نیشنل پارکس ہوتے ہیں, کچھ جنگلات ہوتے ہیں, کچھ سمندر کا علاقہ ہم محفوظ قرار دیتے ہیں. اور اس کی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کچھ وسائل ایسے ہوتے ہیں, چرین پرین جانور یا اور دوسری چیزیں کہ جس کو ہم بچانا چاہتے ہیں قدرتی انداز میں. اچھا نیشنل پارک تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے, لیکن آپ کو شاید میں یہ بتاتی چلوں, آپ کے توسط سے دیکھنے والوں کو بھی, کہ پاکستان میں بین الاقوامی تحفظ یافتہ آبگاہیں جو ہیں وہ رامسر کنونشن کے تحت, جسے ہم رامسر ویٹ لینڈ یا رامسر سائٹس کہتے ہیں, اور پاکستان میں غالباً اگر میں بھول نہیں رہی تو 19-20 ہے. اس میں سے ایک رن آف کچھ ہے. یہ نگر پارکر کا پورا علاقہ جو ہے اس رامسر سائٹ کا حصہ ہے. تو اس میں تو ویسے ہی آپ قانوناً کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہاں میں نے کہا نا نایاب قسم کے جانور ہیں, پرندے ہیں, تو آپ نے تو اس کو ویسی سینکچری ڈکلیئر کی ہے کہ آپ اس کی کا تحفظ کریں گے. اور اب اس کو بچانے کا ہمارے پاس واحد راستہ یہ نظر آتا ہے کہ بھائی نیشنل پارک قرار دیا جائے. اور نیشنل پارک پاکستان میں بہت ہے, لیکن نیشنل پارک اس وقت تک محفوظ نہیں رہتا جب تک آپ اس کا ایک مینجمنٹ پلان نہیں بناتے. ٹھیک ہے, اس میں باقاعدہ اسٹاف نہیں ہوتا, اس میں باقاعدہ حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے. اور اس کا مطلب عام لوگوں کے لیے یہ بھی نہیں ہوگا کہ نیشنل پارک بن گیا تو اب وہاں سے کمیونٹی کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. نہیں, نیشنل پارک میں کمیونٹی اسی طرح اسٹیک ہولڈر ہوتی ہیں, گاؤں والے ویسے ہی رہیں گے, ان وسائل پہ ان کا حق استعمال کا ویسے ہی رہے گا. تو لیکن اچھا اس میں قوانین آ جائیں گے. جی ہاں جی جی کنٹینیو کر لیجیے. اس میں قوانین آ جائیں گے تو پھر اتنی آسانی سے اس پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اس کے علاوہ میں یہ بتاتی چلوں کہ تھرپارکر ہمارا وہ علاقہ ہے جسے ہم فخریہ طور پہ دنیا بھر میں دکھا سکتے ہیں کہ جہاں بین المذہبی ہم آہنگی بہت زیادہ ہے. بالکل آپ ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں. ہندو مسلمان سب کچھ بہت اچھے سے آرام سے رہتے ہیں. اور یہ نگر پارکر کے سوری کارون جھر کے ان پہاڑوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر قدیم ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا ہر مذہب کی عبادت گاہ موجود ہے. مساجد بھی اگر ہیں تو مندر بھی ہیں, جین مذہب کے بھی استان ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ہندو دھرم کے 100 کوئی دھرمی استان موجود ہے. ان میں سے ایک گنگا کے بعد سب سے بڑا مانا جاتا ہے, اور لوگ آتے ہیں اس کے وزٹ کے لیے. تو بھائی اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے تو آپ جو ہے نا ایکو ٹورزم کر لیں, ماحول دوست سیاحت کا فروغ کر دیں, لوگوں کو سہولتیں دیں, گاڑیاں مہیا کریں, دنیا بھر سے لوگ آئیں گے. سرحد کھول کے آسانی کر دیں آپ لوگوں کو آنے جانے کی, تو پیسہ کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں نا. بہت اپنی سارے. چیزوں کو برباد کر کے ہم صرف نہیں کر سکتے. تو اچھا یہ حساسیت بھی مد نظر رکھنی بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اتنا خیال ہوتا اپنے ماحول سے, اپنی اس پوری ایکو سسٹم سے, تو ظاہر ہے آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا جو ماحولیاتی تبدیلی کے سے متعلق آج ہو رہا ہے. میں یعنی ہمیں یاد ہے کہ بارشیں تو
شمالی علاقہ جات میں ایک طویل عرصے سے ہو رہی ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ سیلاب آ رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ تباہی مچ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات تو اب یعنی یہ بالکل نئی بات ہے، اور یہ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی آتی جا رہی ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا، آپ ملک امین اسلم کے ساتھ رابطے میں بھی تھی، اور ان کے حوالے سے مختلف گائے بگائے آپ اپڈیٹس کیا کرتی تھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر عمران خان کی حکومت ایک ایسی حکومت تھی جس نے انیشیٹو لیا تھا کہ ماحول کو بہتر کیا جائے۔ اس حکومت کے جانے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں فرق آئے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس کو کیری آن کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پچھلی حکومت جو تھی عمران خان کی، اس میں بلا شبہ ماحولیات کے حوالے سے بہت کام ہوئے، اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہم خاصے جو ہے نا نمایاں ہوئے۔ پاکستان بلین سونامی بھی تھے، پھر یہ پروٹیکٹڈ ایریا، بہت سے نیشنل پارک تھے بڑھائے ہم نے، جو مینڈیٹری ہیں کسی بھی ملک کے لیے کہ آپ کے اتنے فیصد پہ محفوظ علاقہ ہونا چاہیے، اس میں ہم نے خاصا کام کیا۔ لیکن تھوڑی سی صورتحال تبدیل ہو گئی پچھلے سال کے سیلاب سے۔ پچھلے سال کا جو سیلاب تھا وہ بہت میسو تھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جی، اس کی میٹیگیشن ہم نہیں کر سکتے، چھوٹے ملک ہیں، پیسے نہیں ہمارے پاس، معیشت کمزور ہے، تو ہم اڈاپٹیشن کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں۔ لیکن پچھلے سال کے سیلاب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم مطلب ہم بالکل بے دست و پا ہیں، کیونکہ دنیا بھر نے جو بیڑا غرق کیا ہے ایمیشن کے ذریعے ماحول کا، پورے ارض کا، اور ہم اس میں بہت پیچھے ہیں، مطلب 135 نمبر پہ ہیں، 0.1% بھی شاید ہمارا نا ایمیشن نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کا جو بھگتان ہم بھگت رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا گھر تباہ ہو گیا، تو ہمیں جب تک دنیا ہمیں اس کا جرمانہ نہ دے، قرضہ نہ دے، ہرجانہ دے اور جرمانہ دے، یہ جو سیلاب ہم بھگت رہے ہیں یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس سیلاب نے بہت سا منظرنامہ بدل دیا ہے، اور ترجیحات کی لسٹ الگ کر دی ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں، پچھلے سال سیلاب میں شاید سب سے زیادہ اسٹوریز فیلڈ سے میں نے کیے جا کے، خواتین کے مسائل، بچوں کے مسائل، اور بھی سارے۔ تو اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ وہ پانی بہت سی جگہوں پہ اب تک موجود ہے، اور اب پھر بارشیں مانسون کی شروع ہو گئی ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوگی۔ تو پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے، تو اس حکومت کو بہت زیادہ پھرتی دکھانے کی ضرورت ہے، بہت تیزی سے اقدامات لینے کی ضرورت ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس حوالے سے مجھے اتنا زیادہ کام مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اچھا، انفارچونیٹلی۔ میں پتہ نہیں 2-3 سال سے میں ایک بات سن رہا ہوں کہ پاکستان ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہونے والا 10 میں سے 7واں ملک بن چکا ہے، 6واں ملک بن چکا ہے۔ اب یہ جو نمبرنگ ہوتی ہے، یہ اس کو آپ سمجھائیں کہ اس سے کیا مراد ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ 10 ابتدائی 10 ملکوں میں آ چکے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہیں، کلائمیٹ چینج کو جو بھی خطرات ہیں، وہ سب سے زیادہ جن ممالک کو ہیں ان کی 10 ناموں کی فہرست بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بلکہ لوگ اگر میری بات پہ اعتراض نہ کریں تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ساتھ اس 10 نمبروں پہ جو لوگ ہیں نا، بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں، فجی ہوتے ہیں، ہیٹی ٹائپ ملک ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا، اتنی ہیوج پاپولیشن کے ساتھ پاکستان سمجھ لیجیے آپ پہلے ہی نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2010 کا جو سیلاب تھا، جس کو اس وقت ہم نے سپر سیلاب کہا، لیکن اب تو ظاہر حالات اور بدل گئے، بگڑ گئے، تب سے ہم 10ویں ہی نمبر پہ ہیں، کبھی 8ویں پہ، کبھی 7ویں پہ، کبھی 5ویں پہ۔ تو اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان ان ممالک میں ہے، جیسے بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہیں ایک خطرہ ہے، بنگلہ دیش ہے، اسے صرف سمندری طوفان سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس حوالے سے اقدامات کر لیے ہیں، اپنی کمیونٹی کو، ساحلی آبادی کو بچا لیا ہے، گھر اونچے بنا لیے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ نا۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کو کثیر الجہتی خطرات ہیں، یعنی آپ کے پاس سمندر کی سطح بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، جس سے آپ کی ساحلی آبادیاں ڈوب سکتی ہیں، آپ کے پاس شمال میں گلیشیئر جو ہیں، پول کے بعد، نارتھ پول کے بعد سب سے زیادہ آپ کے پاس گلیشیئر ہیں، تقریباً 5000 سے زائد، ٹھیک ہے۔ تو جب حدت بڑھتی ہے تو یہ گلیشیئر پگھلنے کے خطرے سے جو سیلاب آتا ہے، یہ خطرہ بھی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس صحرا ہے، تو جب ڈراؤٹ پڑتا ہے تو یہ علاقے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، پانی کی کمی سے زراعت ہماری متاثر ہوتی ہے، تو فوڈ سیکورٹی جیسے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت سے مختلف قسم کے خطرات لاحق ہیں کلائمیٹ چینج سے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک ملک کی طرح ہم نے اس کا سدباب کر لیا ہے۔ تو پاکستان اس وقت بہت ولنریبل، بہت
مشکل کا شکار ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اچھا اور میں جس جی 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 آپ کنٹینیو کریں. نہیں، میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ حکومتوں کو جس طرح پھرتی سے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا مجھے. اچھا گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک سوات سے ہمارے ایک دوست ہیں، ہم نے ان سے رابطہ کیا، وہ بھی ماحولیات پہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی عجیب سی خبر سنائی کہ جس تیزی سے گرمی بڑھ رہی ہے، سوات کے 3 بڑے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنے کے قریب ہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ پگھلا تو سوات وہ سوات نہیں رہے گا جو ابھی ہے، وہ ڈوب جائے گا. اچھا ظاہر ہے یہ شدت کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے اب جب پانی آگے جائے گا تو دریا مکمل طور پہ بھری آئیں گے اور سیلاب کی شکل اختیار کرے گا نا. ایک تو یہ سائیکل ہے پورا. اچھا اس سائیکل میں کل بھی ہم نے ایک خبر دیکھی کہ بلوچستان میں بارش ہوئی، پانی امڑ آیا، اور ہم سالوں سے سن رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کچھ ڈیم بنائے جائیں. اچھا جب آپ ڈیم بناتے ہیں تو پھر آگے شکایت یہ ہوتی ہے سندھ میں کہ آپ جو ہے نا اس کو جو اس کا سائیکل ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، آپ سمندر کو آگے آنے کی مہلت دے رہے ہیں. کریں کیا جب دریا بھرتے ہیں؟ تو ڈیم نہ بنائیں تو کیا کریں؟ ظاہر و تباہی مچاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے پورا؟ آپ جس ڈیم کی بات کر رہے ہیں جس سے سندھ کو میں شکایت اوور ہوتی ہے، آل چھوٹے چھوٹے ڈیمز کی بات کر رہا نہیں ہوں میں اوور آل بات کر میں. رہی ہوں، وہ ہم اس ڈیم کی بات کرتے ہیں. دیکھیے میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو ڈیم کو زیادہ ضروری خیال نہیں کرتے. یہ ہمارا کیونکہ ہم باہر سے بہت بھاری سود پہ قرضہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 سال کا ڈیم 10 سال میں بن جاتا ہے، اس پہ قرضہ اتنا ہو جاتا ہے، ماہرین ہمیں باہر سے بلانے پڑتے ہیں. تو یہ سارا ایک پیچیدہ عمل ہے جس سے فائدہ تو اب تک ہوا نہیں ہے. پھر اگر سیلاب آتا ہے کبھی تو یہ ڈیم بھی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. دنیا جو ہے ٹیکنیکلی بہت آگے جا چکی ہے. اب ڈیم صرف وجہ نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اچھا آپ ڈیم کس کو کہتے ہیں؟ صرف پہاڑوں کے شمالی علاقہ جات میں آپ ڈیم کو ڈیم نہ کہیں نا. آپ منچر جھیل کو صحیح سے مینج کر لیجئے، اس کا رقبہ بڑھا لیجئے، کینجر جھیل کا بڑھا لیجئے، حالی جھیل کا، بے شمار جھیلیں پاکستان میں، ان کا رقبہ بڑھا دیجئے، وہ سب ڈیم ہے آپ کے. ٹھیک ہے، آپ دریا کے راستے صاف کیجئے. ابھی سندھ میں جو پچھلے سال سیلاب آیا ہے، جب میں سٹوریز کر رہی تھی میں نے لوگوں سے بات کی تو وہ یہ تھا کہ آپ نے روڈیں بنا دی ہیں، پل بنا دیے دریاؤں کے راستے میں. جو ندی نالوں کا راستہ تھا تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ وہ پھر گاؤں دیہاتوں میں ہی گھسے گا نا. اچھا پھر سیلاب اترتا ہے، ختم ہوتا ہے، لوگ پھر جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہاں قوانین کہاں ظاہر ہے بھائی؟ ان کو ظاہر بتائیں کہ ظاہر یہ راستہ نہیں ہے. سوات کی جو ہوٹلوں دریاؤں کی آپ بات کریں، جی پچھلے بالکل. سال کس طرح سے وہ ہوٹل بتاشے کی طرح بالکل پانی میں گھل کے ڈوبے. ان کے مالک سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں دریا آ سکتا ہے. بھائی آپ لوگ دانش سے مدد لیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دریا کا ایک پتھر بھی اگر 1 میل دور بھی کہیں پڑا ہے نا، سمجھ لیجئے کہ وہ دریا کا انڈا ہے، وہ اس کو سہنے ضرور آئے گا کبھی نہ کبھی. یہ ان کی لوگ جی کہاوت ہے. آپ دریا کے راستے میں صرف سیاحوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوٹل بنا کے بیٹھیں گے، اپنا بھی نقصان کریں گے، لوگوں کی جانوں سے بھی آپ کھیلیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا قصور اتنا نہیں ہوتا، قوانین ہوتے ہیں. یہی، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے. میں کہتی ہوں نہیں، قوانین کی ڈنڈے کی کمی ہے. یہی شخص جو یہاں کھڑکی میں سے کچرا پھینک رہا ہے، سگنل توڑتا ہے، جب دبئی جا کے ٹیکسی چلاتا ہے تو وہاں ایسا کچھ نہیں کرتا. وہ اس کو پتا ہوتا ہے چالان ہوگا اور ٹھیک ٹھاک میں جیل میں جاؤں گا. تو قوانین جو ہے، قوانین ماحولیاتی قوانین موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. کچرا آپ کہاں پھینک سکتے ہیں، کہاں جلا سکتے ہیں، کہاں نہیں. ٹھیک ہے، سمندر میں آپ کتنی مچھلی پکڑ سکتے ہیں، کتنی نہیں، اور ساحل سے آپ کو کتنی دور آبادی رکھنی ہے، دریا سے کتنا دور رہنا ہے. یہ سب چیزیں ایک تو لوک دانش بھی آپ کو بتاتی ہے، پھر قوانین بھی موجود ہے. تو جہاں قوانین پہ عمل درآمد ہے ہی نہیں، تو وہاں تو پھر ایسے حادثات ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. آخر میں آپ کی موجودگی کا اگر فائدہ اٹھاؤں، ظاہر ہے آپ کا اب 2 دہائی کا ایک ایکسپیرینس ہے، آپ نے اتنی رپورٹنگ کی ہے. 2-3 ایسے آپ اقدامات اگر آپ بتائیں کہ اگر پاکستان فوری طور پہ یہ کام شروع کر دے تو ہم آنے والی اس پوری جو تباہی ہے اس سے بچ سکتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا جی جی حکومت کی، تو وہ اس کو سب سے پہلے اپنے پانی کو مینج کرنا چاہیے. آپ صدیوں پرانے زراعتی ماڈل کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر جب آپ سے بات ہوتی ہے کہ بھئی کسانوں کو آپ جو ہے نا نئی ٹیکنالوجی دیں تاکہ پانی کو مینج کر سکیں، کم سے کم استعمال کر سکیں. ہمارا سب سے زیادہ پانی زراعت میں ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 1 ایکڑ کے فارم پہ کوئی 2 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، ہم پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ اربوں روپیہ ڈیم بنانے پہ لگا دیتے ہیں جس کا ویسے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے.
تو آپ اس طرف دیجیے، نئی ٹیکنالوجی زراعت کی لائیے، ان فصلوں کا انتخاب کیجیے جو پانی کم استعمال کرتی ہیں اور ہمارے لیے کیش کراپ بن سکتی ہیں، ایسے موجود ہے۔ آپ پرانی چیزوں کو چھوڑیے، سب سے پہلے آپ پانی کو مینج کیجیے، دریا کا بارش کا پانی ہے اسے کوشش کیجیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سمندر میں پانی ہی نہ جانے دیں، سمندر میں پانی جانا بھی ایکو سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو سمندری جنگلات ہیں وہ اسی میٹھے اور کھارے پانی کے امتزاج سے بنتے ہیں، اور وہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے محافظ ہیں، سمندری محافظ ہیں، اور ساحلی آبادیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی سمندری حیات ہے، جھینگے، مچھلی وغیرہ، وہ ان کے لیے نرسری ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بڑا زر مبادلہ بھی ہے، تو پانی وہاں بھی جانا چاہیے۔ لیکن جو پانی ضائع ہو رہا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کو مینج کر لیجیے۔ حکومتی سطح پہ یہ بہت اہم کام ہے، آپ جب پانی کو مینج کر لیں گے آپ کی زراعت بھی بہتر ہو جائے گی، آپ فوڈ سیکورٹی سے کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور عام لوگوں کے لیے، آپ کے میرے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے وہی بات ہے کہ پانی بچائیے، ٹھیک ہے، درخت زیادہ سے زیادہ لگائیے، بہانے نہ بنائیں کہ ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی چھوٹا سا فلیٹ ہے، آپ گیلری میں اپنے لیے اپنی غذا آپ خود اگائیے، ٹھیک ہے، آپ کی چھتیں خالی پڑی رہتی ہیں، آپ سبزی کیوں نہیں لگاتے وہاں پر؟ تجربہ کیجیے، بچوں کو اپنے ساتھ ملائیں، میں نے تو بچوں کو لگا رکھا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 4 4 5 5 سال کے بچے ہیں، ان کو پودا لگانے آتا ہے، وہ گملہ توڑ کے ٹھکری بھی بناتے ہیں، گملے کے اندر بھی رکھتے ہیں، پودے بھی لگاتے ہیں۔ ان کو تربیت دیجیے، پانی بچانا ان کو سکھائیے، اپنی غذا خود اگائیے، پودے اگائیے، اور خدا کے لیے ایک تھیلا لے کے سبزی لانے چلے جائیے۔ وہ جو آپ اپنے ساتھ 15 شاپر لے کر آتے ہیں، آپ اپنے شہر کو کچرے کا گھر خود بنا رہے ہیں۔ آپ کروڑوں کی آبادی والے گھر میں، شہر میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، اور ہر گھر میں 15 شاپر روز نکل رہے ہیں، تو فہیم آپ خود سمجھ لیجئے کہ آپ خود کتنا کچرا جنریٹ کر رہے ہیں، اب پھر وہ کون سی حکومت ہے جو یہ کچرے کو مینج کر سکتی ہے؟ تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام، اپنی غذا خود اگائیے، پانی مینج کیجیے، اور سبزی کا ایک تھیلا ساتھ رکھ لیجیے، آپ کی زندگی بے حد آسان ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس شہر کی بھی، اور ملک کی بھی، اور پورا عرص کی۔ مجھے ویسے تو اس یہاں اینڈ کرنا تھا، لیکن آپ نے درختوں کی حوالے سے بات کی کہ درخت لگائیے۔ پاکستان میں اب تک لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس موسم میں درخت لگانے چاہیے اور کس موسم کا فائدہ نہیں ہے۔ آخری میں ایک یہ بات سمجھا دیجیے کہ درخت لگانے کا بہترین وقت اور موسم کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیے، درخت لگانے کا بہترین موسم بہار ہے، مونسون ہے جس وقت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ درخت وہ لگائیے جو آپ نے دیکھے ہیں، یعنی مقامی درخت، کوئی ایسا درخت مت لگائیے جو آپ شوق میں کہیں سے لگا لیں، جو بچپن سے لے کے آپ درخت دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی زندگی سے نکل گئے، مقامی درخت ہیں، پھلوں کے، پھولوں کے، آپ وہ لگائیے، وہ آپ کی اس مٹی کے لیے بہترین تھے، اس کا انتخاب قدرت نے کیا تھا، اور وہی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ کوئی دوسری بات ہے کہ درخت کے حوالے سے اگر قوانین نہیں بنے گا، نئے درخت لگانے کی بہت بات ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ پرانے درختوں کو بچانا ہے۔ میری دکان کا اگر سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا ہے نام، تو میں اٹھ کے 2 درخت کاٹ دیتی ہوں سامنے جا کے، مجھ پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میرا آم کا باغ موجود ہے، لیکن مجھے کوئی بلڈر اس کی بڑی اچھی پیشکش کرتا ہے، تو میں پورا وہ آم کا باغ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے دیتی ہوں۔ یہاں قوانین کی کمی ہے، یہ قوانین بھی ہمیں شامل کرنے ہوں گے اپنے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کو، شہر کو، اپنے محلوں کو، گھروں کو بنانے کے لیے۔ 2015 کی جو ہیٹ ویو تھی، اس کے بعد لوگوں کو شعور تو آیا درخت لگانے کا، لیکن کہاں لگانا ہے، کب لگانا ہے، اس کا ابھی تک تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن لوگ سیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے آپ اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں، باہر میں لگائیے، سردیاں، کوئی بھی موسم، شدید موسم ہو، اس میں درخت نہیں پنپے گا نا، آپ بھی تو پریشان ہو رہے ہیں نا، تو پودا بھی نہیں پنپے گا، کوئی بھی شدید موسم ہے، موسم جیسی معتدل ہوتا ہے، آپ پودا لگا لیجیے، اور یہ بھی یاد رکھیے آپ نرسری سے پودا لا رہے ہیں، ایک ٹھنڈے ماحول سے لا رہے ہیں، اور پھر آپ جہاں لگا رہے ہیں وہ اس کا ہمیشہ کے لیے گھر ہے، تو اس جگہ کا بہترین انتخاب کیجیے۔ یہ نہیں کہ گڑھے میں آپ نے پودا دبا دیا، تصویر لی، فیس بک پہ ڈال دی، اور سلام کر کے چل دیے، پلٹ کے نہیں دیکھا، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اخلاقاً بھی اور مذہباً بھی، آپ اس کی دیکھ بھال کیجیے، اس کو بڑے ہونے تک اس کا ساتھ دیجیے۔ بہت تو بہت یہ شکریہ تو شبینہ صاحبہ، آپ نے وقت دیا اور بہت اہم یعنی جو امور ہے اس سے ہمیں نہ صرف آگاہ کیا اور لوگوں کے لیے بہت معلوماتی باتیں کی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ رہے گا، اور ہم آپ سے مزید باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اچھا لگا مجھے۔